باقاعدہ اسلام میں روزے کی فرضیت سن 2 ہجری کو ہوئی ہے۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو 2 ہجری کے اندر روزہ باقاعدہ فرض ہوا ہے۔ فرضیت روزہ کے بعد کل 9 رمضان المبارک آئے ہیں۔ تو اس طرح حضور کی حیات ظاہریہ میں 9 مرتبہ ماہ صیام آیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ 60 مرتبہ یہ مہینہ 29 کا تھا حضور کے زمانے میں، اور 2 مرتبہ یہ مہینہ 30 کا آیا ہے۔ تو زیادہ تر ماہ صیام 29 کا آتا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں رویت ہلال کمیٹی والے ایک روزہ کھا گئے ہیں، انہیں کیا غرض اس سے؟ تو 29 کے روزے زیادہ دور نبوی میں ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ اگر 29 پہ عید ہو جاتی ہے تو پریشان اس اعتبار سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرمائے گا۔ تو روزہ ہم جو رکھتے ہیں اور آنے والا ماہ صیام اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، تو یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد رکھتا ہے؟ جبکہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، خوراک بھی وافر ہوتی ہے، تو پھر سویر سے لے کر شام تک بھوک کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو اتنا پیار بندے سے کرتا ہے، وہ کیوں گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے، اتنی پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ بچہ بھوکا ہو تو ماں تڑپنے لگ جاتی ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی کے گھر میں جا کے مزدوری کرنی پڑے، کسی دہلیز سے جا کے مانگنا پڑے، وہ اس کا پیٹ بجھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، اور وہ ہر دکھ جھیل لیتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی تکلیف نہ سہے، میری اولاد کوئی دکھ نہ سہے۔ تو اولاد کے لیے ماں کے جذبات ہم دیکھتے ہیں، اور ان مراحل سے ہم گزرتا ہوا زمانے کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹے کے لیے ماں بھوک اور پیاس گوارا نہیں کرتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاس کی شدت کاٹے، بھوک کی شدت کاٹے۔ آج کل 16 گھنٹے لمبا روزہ ہوتا ہے، اور اتنا طویل عرصہ سخت گرمی میں زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، اور بندہ دریا کنارے ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی اٹھا کے نہیں پی سکتا۔ تو یہ کیسے رب نے چاہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ماں تو اس لیے پیار کرتی ہے نا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ سڑکوں کے کنارے پہ بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، جس پر پورے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، آج تک مجھے کوئی ایسا کنڈا نہیں ملا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے، تڑپتی ممتا رکھی ہے، اولاد کے لیے وہ جذبات رکھے ہیں کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات، آج بازار جائیں تو کوئی شے بھی آپ کو خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی سچا ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات آج بھی جو ہیں وہ بالکل کھرے ہیں۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتی، کیا کیا دکھ نہیں سہتی، خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہیں، اور اذیت سہتی ہیں، دکھ سہتی ہیں، خود
प्यास और भूख बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन औलाद को जो है वो भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये उनके सीने में औलाद का प्यार है। तो औलाद के साथ माँ बाप को इतना प्यार क्यों है? तो उसका जवाब एक ही है, इसलिए कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। तो इस जुमले पे आपकी तवज्जो चाहूंगा, जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता है? माँ ने जन्म दिया है, तख्लीक नहीं किया। तो जन्म देने वाली का प्यार उसका ठिकाना नहीं, और जिसने खल्क किया है उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा? तो माँ गवारा नहीं करती तो रब ने कैसे गवारा कर लिया? इस मसले को समझने के लिए फिर दोबारा माँ की गोद में आना पड़ेगा। बेटा बीमार हो गया, माँ उठा के उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे ये दवाई दो, ये सिरप पिलाओ, ठीक हो जाएगा। अब सिरप कड़वा था, बच्चा पीता नहीं। माँ ने उसको जबरदस्ती लटाया, उसका मुंह खोला और सख्ती से उसके मुंह के अंदर कड़वे सिरप के चम्मच उंडेल रही है। क्या माँ सफाक हो गई? माँ का प्यार छिन गया? उसकी ममता कहीं रुखसत हो गई? वो जो बेटे की आंख में एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी, तड़प जाती थी, बेटा चीख रहा है, रो रहा है, माँ जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के कड़वा सिरप उसके हलक में टपका रही है। तो इसका जवाब यह है कि माँ सफाक नहीं हुई, माँ जालिम नहीं हुई, उसकी ममता नहीं छिनी, बल्कि बेटा नहीं जानता, माँ जानती है। ये चंद लम्हों की कड़वाहट है, चंद घड़ियों की तकलीफ है, इसका नतीजा शिफा की सूरत में बरामद होगा। माँ की नजर इस तड़पने पे नहीं जो उसका नतीजा है, माँ की निगाहें उस पे लगी हुई हैं और बेटे के प्यार की वजह से वक्ती तौर पे उसका ये तड़पना वो गवारा कर देती है। जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो जानता है ये चंद लम्हों की भूख और प्यास है, लेकिन नतीजा बड़ा खूबसूरत है। लअल्लकुम तत्तकून, तकवे का नूर नसीब हो जाए। ये भूख काट लेगा, प्यास काट लेगा तो इसको तकवा मिल जाएगा।